ایک دن میرے کریم نبی موسم سرما میں جب پتے گر رہے ہوتے ہیں، جھڑ رہے ہوتے ہیں، ان دنوں باہر نکلے تو میرے کریم نبی نے درخت کی ایک ٹہنی کو پکڑا، اسے جھاڑنے لگے۔ ساتھ میں ایک صحابی تھے جن کا نام حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا۔ تو درخت کی ٹہنی کو جھاڑتے ہوئے میرے کریم نبی نے فرمایا، ابو ذر دیکھا ہے جب ایک نمازی نماز پڑھتا ہے، جب ایک شخص نماز پڑھتا ہے تو اس نمازی کے گناہ بھی اس طرح جھڑتے ہیں جس طرح اس درخت کے پتے جھڑ رہے ہیں۔ درخت کو جیسے ہی ہلاتا رہوں گا اس کے پتے گرتے رہیں گے، جھڑتے رہیں گے، جھڑتے 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 سارے کے سارے جھڑ جائیں گے۔ میرے نبی نے فرمایا نمازی کی مثال بھی ایسے ہی ہے، جب وہ نماز پڑھتا رہے گا، نماز پڑھتے پڑھتے اس کے اندر ایک گناہ بھی باقی نہیں رہے گا، سارے کے سارے جھڑ جائیں گے۔ نماز میں اللہ تعالیٰ کو اپنے عبادت گزار بندے کی تین چیزیں بہت ہی زیادہ محبوب ہیں، تین چیزیں بہت ہی زیادہ پسند ہیں۔ وہ تین چیزیں کون سی ہیں؟ نمبر ایک، اپنا قیمتی سر اللہ کے حضور جھکانا، اپنا قیمتی سر نماز میں اللہ کے حضور جھکانا۔ کون سا قیمتی سر؟ یہ سر، آپ کا سر، میرا سر، جس میں دیکھنے کی صلاحیت ہے، جس سر کے اندر سننے کی صلاحیت ہے، دیکھنے کی صلاحیت، اتنی قیمتی آنکھیں، اتنی قیمتی آنکھیں۔ اگر کوئی بندہ مجھے کہے شاہ جی ہم آپ کو 2 کروڑ دیتے ہیں، یہ دونوں آنکھیں نکال کے دے دو، میں تو کبھی نہیں دوں گا۔ اور نہ دانو، اتنی بڑی قیمتی آنکھیں 2 کروڑ روپے میں بیچ۔ اچھا اگر میں کسی کو بولوں کہ میں تمہیں 1 لاکھ دیتا ہوں، مجھے یہ ناک کاٹ کے دے دو، کوئی بھی دینے کو تیار نہیں۔ شاہ جی کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ اتنا قیمتی ناک 1 لاکھ میں بیچ دیں؟ قبلہ یہ قیمتی آنکھیں، یہ زبان، یہ ہونٹ، یہ کان، یہ میرا دماغ، سننے کی صلاحیت، یہ وہ قیمتی مٹیریل ہے جو لاکھوں کروڑوں سے بھی زیادہ قیمتی ہے۔ مزے کی بات نہ بتاؤں، اللہ نے مجھے مفت میں دے دی، اللہ تعالیٰ نے کبھی اس کا بل بھی نہیں مانگا۔ قیمتی سر جس کے اندر دیکھنے کی صلاحیت، سننے کی صلاحیت، سوچنے کی صلاحیت، جب اتنا بڑا قیمتی سر اللہ کے حضور جھکتا ہے نا، اس وقت اللہ بڑا ہی خوش ہوتا ہے، اپنے بندے بڑا ہی خوش ہوتا ہے۔ نمبر ایک، اللہ تعالیٰ کو عبادت گزار بندے کی نماز میں 3 چیزیں بہت زیادہ محبوب ہیں۔ نمبر ایک، جب وہ اپنا سر سجدے میں کرتا ہے، جھکاتا ہے۔ نمبر 2، جب نماز کے دوران وہ لذت محسوس کرتا ہے، نماز کے اندر مزہ محسوس کرتا ہے، جب اسے لطف آتا ہے نا، نماز کے اندر سے جب وہ لطف حاصل کرتا ہے نا، تو وہ چیز بھی میرے اللہ کو بڑی ہی زیادہ محبوب، بہت زیادہ پسند ہے۔ نمازی کو جتنا سکون نماز میں ملتا ہے اتنا کسی چیز میں نہیں ملتا۔ بعض علماء فرماتے ہیں نمازی کو جنت میں بھی اتنا مزہ نہیں آئے گا جتنا مزہ اسے سر جھکانے میں آتا ہے۔ جنت، سبحان اللہ، جنت میں بھی اتنا مزہ، اتنا لطف نہیں آئے گا جتنا ایک خالص نمازی کو سجدہ کرنے میں مزہ آتا ہے۔ وہ جب وہ جنت میں جائے گا، جنت میں بھی وہ اپنا سر جھکا کے ہی رکھے گا، کہے گا مالک سر جھکانے میں مجھے بہت ہی مزہ آتا ہے، تیرے آگے سر جھکانے میں مجھے بہت ہی لطف آتا ہے۔ تو فرمایا نمبر 1، سر جھکانا اللہ کو بہت زیادہ محبوب۔ نمبر 2، نماز سے لذت حاصل کرنا، یہ عمل اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ محبوب ہے۔ نمبر 3، جب وہ نماز پڑھ رہا ہوتا ہے، جب وہ نوافل پڑھ رہا ہوتا ہے تو خشیت الہی میں آ کر بے ساختہ اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ خشیت الہی میں آ کر جب وہ ایک دم رونے لگ جاتا ہے نا، یہ چیز بھی اللہ تعالیٰ کو بڑی ہی محبوب ہے، بہت زیادہ پسند ہے۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم کے بڑے صاحبزادے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک پیغمبر کو فرمایا کہ جب میرا بندہ نماز پڑھتا ہے نا، تو اگر وہ 3 چیزیں میری نظر کر دیں، عبادت کے دوران، نماز کے دوران اگر وہ 3 چیزیں میری نظر کر دیں تو میں اس کے اتنا قریب ہو جاؤں گا، اتنا قریب ہو جاؤں گا، اتنا قریب ہو جاؤں گا کہ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا، اتنا قریب ہو جاؤں گا کہ وہ نہیں بولے گا، اس کی جگہ میں بولوں گا، آیا ہے وہ نہیں دیکھے گا، اس کی جگہ میں دیکھوں گا، میں اس کے اتنا قریب ہو جاؤں گا۔
مالک وہ 3 چیزیں کون سی ہیں؟ وہی پہلا، اللہ کے حضور اپنا قیمتی سر جھکانا، یہ اللہ تعالیٰ کو بڑا ہی محبوب ہے۔ نمبر 2، نماز سے لذت حاصل کرنا، لطف حاصل کرنا۔ نمبر 3، خاشیت الہی میں آ کر اللہ کے حضور رونا، گڑ گڑا کر رونا، تڑپنا، آنکھوں سے آنسو بہانا، یہ چیز اللہ تعالیٰ کو بہت ہی زیادہ محبوب ہے۔ مومن کی 6 صفات ہیں۔ پہلی صفت خشوع و خضوع کے ساتھ نماز ادا کرنا، اور آخری صفت اس نماز کی پوری طرح حفاظت کرنا۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مومن کی صفات کو نماز سے شروع کر کے اور نماز پر ہی ختم کیا ہے۔ ایک شخص میرے کریم نبی کی خدمت میں حاضر ہوا، عرض کی آقا میرے محلے میں ایک شخص ہے جو دن کو نمازیں پڑھتا ہے، رات کو چوریاں کرتا ہے، دن کو نماز پڑھتا ہے، رات کو چوری کرتا ہے، ایسے شخص کے بارے میں آپ کا کیا ارشاد ہے؟ میرے کریم نبی نے فرمایا وہ نمازیں پڑھتا رہے، نمازیں پڑھتا رہے، ایک دن آئے گا ان قریب یہی نماز اسے چوری سے ہٹا دے گی، اسے چوری سے بچا دے گی، یہی نماز اسے ہر گناہ سے دور کر دے گی۔ جوانوں نماز پڑھتے رہو، نماز کا دامن کبھی نہ چھوڑنا، ایک دن آئے گا، وہ دن آنے والا ہے، یہی نماز تمہیں ہر گناہ سے دور کر دے گی، یہی نماز تمہیں جھوٹ بولنے سے دور کر دے گی، تمہیں زنا سے دور کر دے گی، تمہیں محبت کے قریب کر دے گی، معرفت الہی کے قریب کر دے گی۔ وہ وقت آنے والا ہے، وہ وقت دور نہیں ہے۔ میرے کریم نبی نے فرمایا 7 آدمی ایسے ہوں گے جن کو قیامت کے دن عرش کا ٹھنڈا سایہ نصیب ہوگا۔ پوچھا گیا آقا وہ 7 آدمی کون کون سے ہیں؟ میرے کریم نبی نے فرمایا ان 7 میں سے ایک وہ ہوگا جس نے تنہائی میں اللہ کو یاد کیا اور اس کی آنکھوں سے بے ساختہ آنسو جاری ہو گئے۔ تہجد بڑی ہی لاڈلی عبادت ہے، ہر بات منوا کر ہی دم لیتی ہے۔ تہجد اگر لاڈلی ہے تو اس تک پہنچنے والا بھی تو لاڈلا ہے نا، اور جب یہ لاڈلا فرمائش کرتا ہے تو اسے رد کرنے کی گنجائش باقی نہیں رہتی، اس کی ہر خواہش پوری کی جاتی ہے، اس کی ہر تمنا پوری کی جاتی ہے۔ میں دعا کرتا ہوں مالک ہمیں نماز کے ساتھ عشق کرنے کی توفیق عطا فرما، مالک ہمیں نماز سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرما، اپنا قیمتی سر اللہ کے حضور جھکانے کی توفیق عطا فرما۔ او میرے کریم رب ہمیں اس طرح کا نمازی بنا دے، اس طرح کا پکا اور سچا نمازی بنا دے، ہمیں نماز سے لذت حاصل کرنے کی توفیق دے مالک، نماز کے دوران نوافل کے دوران گڑ گڑا کر رونے کی توفیق عطا فرما۔ فقیران آئے صدا کر چلے، نمازی بنو تم دعا کر چلے۔